دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس نے خلا میں 75 چوہوں کو کیوں بھیجا اور اس کے پیچھے سائنس کی دنیا میں کیا حیران کن حقائق چھپے ہیں۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے زمانے کی بات ہے جب روس اور امریکہ خلا میں سب سے پہلے پہنچنے کی دوڑ میں تھے۔ دونوں ممالک یہ چاہتے تھے کہ وہ خلا میں انسانی جسم کی کارکردگی، صحت اور بقا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کریں۔ روس نے اس مقصد کے لیے مختلف جانوروں کو خلا میں بھیجا، لیکن سب سے دلچسپ منصوبہ تھا 75 چوہوں کا اسپیس مشن۔ یہ مشن صرف ایک تجربہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے خلا بازوں کی حفاظت اور خلا میں طویل عرصے تک زندہ رہنے کے اصولوں کو سمجھنا مقصود تھا۔ یہ مشن سن 1980 کی دہائی میں انجام پایا اور اس کے لیے منتخب کیے گئے چوہے مخصوص طور پر تربیت یافتہ تھے۔ ان کے جسمانی نظام، دل کی دھڑکن، ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی اور بلڈ پریشر پر خصوصی نگرانی رکھی گئی۔ ہر چوہے کو ایک چھوٹے کیبن میں رکھا گیا جس میں ہوا، کھانا اور پانی مکمل نظام کے تحت فراہم کیا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ چوہے ہی آخر کیوں؟ چوہے انسانی جسم کے قریب ترین حیوانات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کا رد عمل، ہارمونز اور دماغی نظام کئی لحاظ سے انسان جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جانور خلا میں انسانی جسم کی ممکنہ مشکلات اور رد عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ماڈل تھے۔ اس مشن کے ذریعے روس نے کئی اہم ڈیٹاز جمع کیے، جیسے خلا میں کم کشش ثقل کے اثرات، طویل عرصے تک خوراک اور پانی کی کمی کا جسم پر اثر، دماغ اور اعصابی نظام کی کارکردگی میں فرق، ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری۔ یہ مشن سائنسدانوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے کے مترادف تھا، کیونکہ اس سے خلا میں انسانی جسم کے لیے حفاظتی اقدامات تیار کیے جا سکتے تھے۔ یہاں پر یہ پورا نظام سپورٹ سسٹم سے لیس تھا۔ اس کیبن میں ہوا، درجہ حرارت، خوراک اور پانی کا مکمل انتظام تھا۔ ہر چوہے کی صحت اور حرکات کو سینسرز اور کیمرے کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ چوہوں کو بھیجنے سے پہلے انہیں خاص تربیت دی گئی تاکہ وہ محدود جگہ میں رہنے کی عادت ڈال سکیں۔ انہیں حرکت کی تربیت، کھانے پینے کے شیڈول اور نیند کے دوران رد عمل کی مشق کرائی گئی۔ یہ تربیت اس لیے ضروری تھی تاکہ خلا میں وہ پرسکون رہیں اور کسی قسم کے سٹریس کا شکار نہ ہوں۔ راکٹ کے اڑان بھرنے کے لمحے نہایت حیران کن اور سنسنی خیز تھے۔ جب راکٹ نے زمین کی کشش سے آزادی حاصل کی تو چوہے پہلی بار مائکرو گریوٹی کا تجربہ کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے جسم میں مختلف فزیکل تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ خون کی گردش کا فرق، ہڈیوں اور پٹھوں پر کمزور اثرات، دماغ میں حرکات اور رویے میں معمولی تبدیلی۔ سائنسدانوں نے حیرت کے ساتھ یہ مشاہدہ کیا کہ اکثر چوہے مائکرو گریوٹی میں کھانے کے نظام اور حرکت میں حیران کن ایڈجسٹمنٹ دکھا رہے تھے۔ کچھ چوہے ابتدائی دنوں میں تھوڑے پریشان ہو گئے، لیکن زیادہ تر نے خود کو جلد ایڈجسٹ کر لیا۔ اس مشن میں ایک اور حیران کن پہلو یہ تھا کہ چوہے سماجی حیوانات ہیں۔ وہ گروپ کے اندر رہنے کی عادت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے رویے میں رہنمائی، تعاون اور اعتماد کی خصوصیات دیکھی گئیں۔ خلا میں یہ رویے اہم تھے کیونکہ یہ انسانی ٹیم ورک اور خلا بازوں کے رویے کے ماڈل کے طور پر کام کر سکتے تھے۔ اس دوران سائنسدانوں نے ہر حرکت اور ہر رد عمل کا ڈیٹا ریکارڈ کیا تاکہ بعد میں انسانوں کے لیے خلا میں طویل قیام کے اصول بنائے جا سکیں۔ ان مشاہدات سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ چوہے مائکرو گریوٹی میں بہت بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، جبکہ کچھ کو جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے سائنسدانوں نے دیکھا کہ مائکرو گریوٹی میں چوہوں کے جسم میں کچھ بنیادی تبدیلیاں آئیں۔ ان کی ہڈیاں اور پٹھے زمین کی کشش کے بغیر کمزور ہو گئے۔ خون کی گردش میں تبدیلی آئی، جس سے دل اور دیگر اعضاء پر فرق محسوس ہوا۔ کچھ چوہے پہلی بار حرکات میں غیر متوقع رویے دکھانے لگے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ چوہے خود بخود ایڈجسٹ ہو گئے۔ وہ کمزور ہڈیاں اور پٹھوں کے باوجود اپنی حرکت کو برقرار رکھ سکے۔ سائنسدانوں نے اسے فزیولوجیکل ریزیلینس کہا، یعنی جسمانی مضبوطی جو انتہائی حالات میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ دماغی تجربات میں یہ بات سامنے آئی کہ خلا میں رہنے سے چوہوں کے سیکھنے اور یادداشت کے عمل میں فرق آیا۔ کچھ چوہے زمین کی طرح کے مسائل حل کرنے میں بہت تیز تھے، جبکہ کچھ کو وقت زیادہ لگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مائکرو گریوٹی انسانوں کی دماغی صلاحیتوں پر بھی مختلف اثر ڈال سکتی ہے۔ چوہوں کے کھانے اور پانی کے نظام پر بھی حیران کن نتائج ملے۔ چونکہ وہاں خوراک محدود تھی اور پانی کنٹرول میں تھا، کچھ چوہے بہترین ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجی دکھاتے ہوئے کم پانی اور خوراک میں بھی زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ مشاہدہ مستقبل میں طویل خلا کے مشنز میں انسانی غذائی منصوبہ بندی کے لیے اہم تھا۔ سائنسدانوں نے گروپ کے اندر سماجی رویے اور تعاون کا بھی بغور جائزہ لیا۔
माइक्रो ग्रेविटी में कुछ चूहे दूसरे चूहों की मदद करने लगे, जैसे कि खाने या पानी तक रसाई में। इससे यह साबित हुआ कि समाजी हैवानात की ग्रुप वर्क सलाहियत खला में भी बरकरार रह सकती है, जो इंसानी मिशंस में टीम वर्क के मॉडल के तौर पर काबिल इस्तेमाल है। मजीद ये कि इस मिशन के दौरान तवील वक्त के लिए महदूद जगह में रहने की मश्क ने यह दिखाया कि चूहे जहनी तौर पर भी मजबूत रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इब्तिदाई दिनों में हल्की जहनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अहम दरियाफ्त ये थी कि खला में रहने से जिस्मानी और दिमागी दोनों सतहों पर होने वाली तब्दीलियां इंसानों के लिए मुस्तकबिल के तवील मिशंस में पेश आने वाले खतरात का अंदाजा देती हैं। साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि तवील खला में माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी वर्जिश, खुराक, पानी और जहनी तरबियत के निज़ाम लाजमी हैं। अब आगे चलकर हम ये जानेंगे कि ये तजरिबात मुस्तकबिल के इंसानी खलाई मिशंस और मरीख या दीगर सैयारों पर आबादकारी के लिए किस हद तक रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, और रूस ने यह मिशन क्यों खास तौर पर 75 चूहों के साथ किया। रूस के इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि छोटे जानवर भी खला में इंसानों के लिए अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं। 75 चूहों ने साइंसदानों को दिखाया कि माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी, जहनी और समाजी तब्दीलियां किस तरह रूनुमा हो सकती हैं। ये मुशाहिदात मुस्तकबिल के तवील खलाई मिशंस, मरीख या चांद पर इंसानी आबादकारी और खला में ग़िज़ाई और तिब्बी मनसूबाबंदी के लिए इंतहाई अहम हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जिस्मानी वर्जिश, मुनासिब खुराक, पानी की मैनेजमेंट और जहनी तरबियत कामयाब मिशंस के लिए लाजमी अवामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ चूहे इंतहाई हालात में जिंदा रहने और एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जो इंसानों के लिए हौसला अफजा है। ये जाहिर करता है कि अगर हम सही मनसूबाबंदी करें तो खला में तवील अरसे तक जिंदा रहना मुमकिन है। इस मिशन ने साइंस और तहकीक की हदों को बढ़ा दिया और ये सबक दिया कि हर छोटा तजर्बा बड़ा मुस्तकबिल बदल सकता है। रूस के साइंसदानों ने चूहों के जरिए न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी और समाजी रवैयों पर भी कीमती मालूमात हासिल की। आखिरकार ये मिशन हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी जुस्तजू और तजर्बे की लगन ही हमें नई दुनियाओं की तलाश में कामयाब बना सकती है। छोटे चूहे जो जमीन पर मामूली लगते हैं, खला में इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अमली तजरिबात में जीती जा सकती है। हर कदम, हर मुशाहिदा और हर तजरिबा इंसानियत के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, रूस के 75 चूहों के मिशन ने खला में जिंदगी के लिए अहम डेटा फराहम किया। माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी और दिमागी तब्दीलियों को समझने में ये तजरिबा बुनियादी साबित हुआ। चूहों के रवैये ने साइंसदानों को मुस्तकबिल के तवील खला मिशंस के लिए रहनुमाई दी। ग़िज़ाई इंतज़ाम, पानी की दस्तयाबी और जिस्मानी वर्जिश की अहमियत वाज़ेह हो गई। इंतहाई माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत इंसानी खलाई मिशंस के लिए सबक आमूज़ है। ये तजरिबा सिखाता है कि छोटे जानदार भी बड़े खलाई इंकिशाफात का जरिया बन सकते हैं। इंसानी जुस्तजू और मुसलसल तहकीक खला में कामयाबी के लिए लाजमी है। मिशन ने दिखाया कि अमली तजरिबात ही साइंस के हकीकी नताइज देते हैं। हर छोटा मुशाहिदा मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों के लिए कीमती मालूमात फराहम करता है। रूस के इस मिशन ने खला में इंसानी जिंदगी की तैयारी और साइंस की हुदूद को नए सिरे से समझने में मदद दी।